اللہ پاک سے فرماتا ہے آپ کے بندے 30 دن روزہ رکھ کر 30 دن نماز تراویح پڑھ کر 30 دن قرآن کی تلاوت کر کے 30 دن تہجد پڑھ کے اللہ تیرا شکر ادا کرنے کے لیے میں طرف جا رہا ہوں. اللہ کا بول کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں دیکھا. اس نے جنت کو دیکھا نہیں دیکھا. جہنم کو دیکھا نہیں دیکھا. پھر کیسے کھڑا نہ کھڑا نہیں کرتا کیونکہ آپ کے میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے ہوئے یہ جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قسم کر کر میرے شان کی قسم میرے علی شان کی قسم میرے جلال کی قسم یہ ان تمام لوگوں کی مفرت کرنے کی صلاح ہے. اس سے بڑی اللہ کے نام کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا باہر رمضان کا ہم سے قربانیاں ہوئی ہے اس کا ہمارے لیے لگتا ہے اللہ کی مرضی کو نہیں چھوڑا بھائی آپ کی بات ہے وہ سب آپ کی ترتیب ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم اپنی اضافی کلچر کے حساب سے طرف پہنائیں گے. جو بھی والنٹیئرس ہمارے مساجد میں کام کیے اور ہمارے مؤذن جو بیمار ہے 3 مہینے سے کشمیر میں علاج کر رہا ہے ان کی جگہ مؤذن صاحب نے وہاں پہ مؤذن کا کام کیا تھا تو وہ بھی یہاں پہ تشریف لاتے رہے. یہ بہت ضروری تھا. اور اس کے بعد میں یہ ایک سلسلہ ہے انجمن نور الاسلام جو اس لداخ کا ایک اہل سنت و جماعت کا بہت پرانا ایک آزادی سے پہلے ہمارے یہاں جب مہاراجا ہوا کرتا تھا تب سے یہاں پہ اس قوم کے اس کے فلاح اور بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. جو بھی سوسائٹی میں ایک سوشل فیبرک میں ایک سوشل سٹرکچر میں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے سب مل جل کے کام کرتے ہیں. تو ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ عید کے دن جو بھی صدر اس وقت میں ہوتا ہے آپ لوگوں کا چنا ہوا وہ یہاں پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور اس قوم کے پاس پریزنٹ فیوچر کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے سنیں کہ قوم کہاں جا رہا ہے, قوم کا فیوچر کیا ہے, قوم کا فیوچر میں کیا ویژن ہے. یہ سب سننا بہت ضروری ہے. حالی یہاں پہ آئے جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھے اس کے بعد ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ پولیس آ کے لاٹھی چارج ہوا ہے. ایسا نہیں, تسلی سے آئے, تسلی سے نماز پڑھے, تسلی سے سنے. تو ویسے تو انجمن نور الاسلام ہمارے انجمن نور الاسلام کی یوتھ کو ہم نے دونوں کو ٹیبل پہ رکھوا کے دونوں یوتھ ونگ کے سربراہ نے جو ہمارے لیڈر عرفان باری صاحب ہے سب مل کے انہوں نے اس کو اچھی طرح سے انتظام کرایا, ہمیں اویلیبلٹی کرایا اور وہ بھی انجمن کو انہوں نے پورا کانفیڈنس لیتے ہوئے ہمارے سینئرز کے ہدایت لیتے ہوئے کیا. تو ان سب کا بھی شکریہ اور ہمارے بدھسٹ بھائیوں کا بھی شکریہ اس میں تعاون کرنے کا. دوسرا ایک اہم بات تھا, دیکھیے آج کے دور میں ہمارے ملک میں بھی اس کمیونٹی کو مسلمان کو بہت سارے ایشوز ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے ویمن کے ایشوز بھی ہوا تھا, بہت سارے CAA پہ ہوا تھا, آج کل ایک نیا چیز نکلا ہے وقت پر. تو ایسے امتحانات ہمیں آتے رہیں گے, ہمیں ایسے امتحانات پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم یہاں کے جو مسلمان ہیں ہم یہ
ہندوستان کے گورنمنٹ سے التجا کرتے ہیں کہ بھائی جو ایک سیکنڈ میجورٹی ہے اس ملک کے جو علماؤں نے قربانیاں آزادی میں دی ہے، جو کنٹریبیوشن کیا ہے، تو ان میں زیادہ ہستक्षیپ نہ کرے. یہ ہمارے شرع ہے. دیکھیے کہیں پہ بھی ہسٹری دیکھیے، ظلم کی زیادتی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو ٹوٹلی یہاں کے ایسے مسلمان کنڈیم کرتے ہیں، اور ایسے قانون یہاں پہ نہیں آنا چاہیے. اور یہ کانسٹیٹیوشنل بھی جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن آئین ہے اس کے بھی خلاف ہے. اس میں ہمارے مسلم پسند بورڈ کے جو لیڈرس ہیں وہ ہندوستان کے کونے کونے میں اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے سینئر وکیل سے اس میں کام کر رہے ہیں. ان سب کے لیے بھی دعا کریں. ہمارا کام ہے دعا کرنا، اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس کو احتجاج کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کو دعا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مصیبتیں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ دعا کرتے تھے کہ بھائی ان کو ایمان دے. خالد بن ولید آپ کو پتا ہے کتنا واریر ہے. پہلے تو وہ مسکین نہیں تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا وہ خود مسلمان بن گئے، اور مسلمان کر کے کتنے جنگیں انہوں نے فتح کیے. تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے جو ہم پہ ظلم کرے وہ اس قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے اور اس دین کو سمجھے. تو یہ بھی کہنا بہت ضروری تھا. دوسرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جموں میں ہمارا ایک گرلس کے لیے ہاسٹل تیار ہوا ہے. تو اس میں بھی ہم نے ایک کمیٹی بنانا ہے. تو جو بھی پیرنٹس اپنے بچیوں کو جموں میں پڑھا کے ہاسٹل میں رکھنا چاہتے ہیں وہ انجمن سے رابطہ قائم کریں اور اس پہ ڈیٹیل دیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ بھائی اس ہاسٹل میں کتنے بچیاں ایڈمیشن لیں گے، تاکہ ہم اس کو چلانے کے سلسلے میں آگے بڑھیں. ہمارا یہ انجمن کا یہ کوشش ہے کہ اس سال جو نیا سیشن ہوتا ہے جموں میں ستمبر اکتوبر میں ہوتا ہے شاید، تو اس میں وہ ہاسٹل کو چلائے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ڈاٹا ہونا بہت ضروری ہے. کتنے بچے بچیاں آئیں گے، تو اس کے سلسلے میں بھی آپ لوگ انجمن سے رابطہ قائم کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم چیز یہ پولیٹیکل ہے. یوٹی بننے کے بعد ہم جموں اینڈ کشمیر سے الگ ہوئے تو یہاں پہ بہت سارے پولیٹیکل پروسیس. ویسے تو ایز اے مسلمان ہم سب کو اپنے دین کے بارے میں تھورو نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بزرگوں کا خود جنازہ پڑھ سکیں، اپنے بچے بچوں کا خود نکاح پڑھنا آنا چاہیے. وہ تو ہم لوگوں سے کہاں ہوگا، ہم لوگوں کو تو الحمدللہ کا میننگ نہیں معلوم. لیکن ان علماؤں نے مدرسے قائم کیے، ان علماؤں نے اپنے دین کو قائم رکھا، ہم لوگوں کو اپنے دین پہ رکھا. تو ان کا شکریہ کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. آپ لوگ بہت وقت ان کو عزت نہیں کرتے ہیں. آپ لوگ بہت غلط بات ہے. یہ ورثات انبیاء ہے، ان کی خدمت کرو، ان کو عزت سے پیش آؤ. ان بیچاروں کو ہم کیا تنخواہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ آج کے دور میں 15,000 30,000 میں کیا ملتے ہیں؟ لوگ بچے آج کل لاکھ کا موبائل لگا کے چلتے ہیں. تو اس لیے انجمن مومنین اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپریل 2025 سے جو بھی ہمارے مساجدوں میں علماء حضرات، امام حضرات ہیں، ان کے تنخواہوں کو بڑھائیں گے. ہم بھی بڑھائیں گے، انجمن بھی. اور جو مولوی ہیں، کیونکہ مولوی بھی کنٹریبیوٹ کر کے کچھ ان کو ہدیہ دیتے ہیں، آپ لوگ بھی مہربانی کر کے اچھا خاصا ان کو بھی بڑھائیے. بھائی ان کو بھی تو گھر گرہستی چلانا ہے، ان کو بھی تو بچے بچیاں پالنا ہے، ان کو بھی تو اپنے بچے بچیوں کو تعلیم دینا ہے. وہ بھی بیمار پڑتے ہیں، ان کو بھی دین دنیا چلانا ہے. کیا ملتا ہے آج کے دور میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم تو آپ یہ بھی اس کے ساتھ یہ بھی کریں گے، ڈیئرنیس الاؤنس. اس کا مطلب ہوتا ہے ہر سال جو مہنگائی ہوتا ہے وہ مہنگائی ان کو چڑھ کے دیں گے ہر سال. میری ٹیم کو ایک بار تنخواہ دیتے ہیں، وہ 10 سال چلتا ہے. تو ہم بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ. ہم امید کرتے ہیں
مولوی حضرات بھی کرتے ہیں. دیکھیے آج کل یہ لوگ مدرسہ ہمارے جو بھی مساجد ہیں اپنے بچوں کو آپ لوگ پڑھاتے ہیں کیا؟ کوئی ہمارے ٹائم پہ تو ہمارے ماں باپ ہمارے دادی دادیاں پڑھاتے تھے. آج کہاں آپ کو فرصت ہے اپنے بچے کو قرآن اور دین سکھانے کا؟ کون سکھاتا ہے؟ یہی علماء سکھاتے ہیں. تو ان کا عزت کیجیے. اور ہاں ایک چیز بہت ضروری ہے، مجھے ابھی یاد آیا، کل انجمن مومنین اسلام کی اس پہ ایجوکیشن کے بارے میں کسی نے پوسٹ کیا تھا. جو بچے بچیاں جو نان مسلم اسکولس میں جاتے ہیں وہ کیا سیکھ کے آتے ہیں. وہ کلپ دیکھا ہوگا آپ سب نے. ہمارے اتنا اچھا اسکول یہاں پہ ہے، ٹھکسے میں ہے، نوبرا میں ہے، ہم نے 4-5 اسکول کھول کے رکھے ہیں. وہاں دین بھی پڑھاتے ہیں، دنیا بھی پڑھاتے ہیں. کیا کمی ہے؟ کیوں آپ لوگ نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے اگر اسکول نہیں ہوتا ہائر ایجوکیشن کے لیے آگے دیتے ہیں، لیکن چھوٹے میں جو دماغ میں گھستا ہے نا وہ ہمیشہ رہتے ہیں. اس لیے بھائی اس کا خاص خیال رکھیں. کیا پڑھ کے آتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. آپ لوگ یہ بھی خیال رکھیے گا. یہ بچے ہمارے فیوچر ہیں. وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج يوم الفطر حتى يدعم ولا يدعم شيئا يوم الضحى حتى يصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون عيدين قبل الخطبة يصلون عيدين قبل الخطبة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لم تصلوا ما تمسكتم هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق كامل عصاة الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي بن مرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى إمامين همامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وعبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمد وأبي الخطاب رضي الله تعالى عنهما. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا كافي المهمات يا حلال المشكلات يا منزل البركات يا منجي من الآفات يا شافي الأمراض يا مجيب الدعوة دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ یا غفور رحیم ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں چاہے وہ جان بوجھ کر یا انجان میں یا اللہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے ہم سے جو کچھ عبادتیں ہوئی ہیں یا اللہ ان کے بعد تمام عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. یا غفور الرحیم ہمیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتار نصیب فرما. یا اللہ موجودہ زمانے کے فتنوں سے شیطان کے مکر و فریب سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا غفور الرحیم جن لوگوں نے اس قوم کی خدمت کی ہے یا اللہ ان سب کو جو اس دنیا سے گزر گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. یا غفور الرحیم ان کے حسنات کو قبول فرما دے. یا اللہ جو لوگ قوم کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ مزید انہیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مساجد مکاتب مدرسوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجد حرام مسجد اقصی مسجد نبوی تمام مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر جگہ امن و امان نصیب فرما. یا اللہ ہر ایک محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ یا اللہ رہنے کی ہدایت توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس ملک کو ترقی نصیب فرما. یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو خوشحالی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. جو ہمارے درمیان نفرت ہے عداوت ہے بغض ہے کینہ ہے یا اللہ تمام کینہ اور بغض اور دلی بیماریوں کو یا اللہ جڑ سے ختم فرما دے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لکھا ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. تشریف رکھیے گا 5 منٹ پلیز. مفتی غلام حسن بلالی عبدالحمید ادھر آگے آگے محمد امین محمد شفیع صاحب شفیع صاحب لے لیجیے قاری محمد حافظ عبد الوہاب نقوی حافظ ساحل صاحب حافظ ساحل صاحب حافظ ساحل صاحب حافظ جعفر سلیم صاحب حافظ جعفر سلیم صاحب حافظ محمد رفیع صاحب حافظ محمد رفیع صاحب حافظ ابو حلیم حافظ اعجاز احمد حافظ اعجاز احمد حافظ محمد موسیٰ حافظ محمد موسیٰ حافظ مصطفیٰ احمد حافظ محمد مصطفیٰ حافظ محمد الیاس صاحب حافظ محمد الیاس الیاس
Good, good, good. Abdul Majid. Anwar. Anwar. Anwar Khalsawar. عید کا نماز ختم ہونے کے بعد عیدگاہ جو ہے وہ پورا خالی ہو چکا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لو یہ وہ جوس بدھسٹ کمیونٹی کے لوگ رقص لگا رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا لداخ کا بیوٹی، یہ لوگ عید مبارک دینے آئے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ خود کو بھی ایک خطک دیا ہے، یہ بدھسٹ کمیونٹی کے لوگ دیے ہیں، ان کی طرف سے عید کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یہ ہے لداخ کا بیوٹی۔
السلام علیکم، عید مبارک. خدا کہاں گیا؟
yang lancik yang sekian sisi saat nang pagi segala kecil supaya lebih Oi, o dembe, que as 이 가닥 보고 다시 가닥 보고 내가 다 이동선은 dembe ni 다치 ni 소소스킨 개와 조스킨 주스 내가 다 이스테 스탁 템ገል지나 포테가지 이부 풀텐테 dembe 다 나이 메시지 포테가 다 추죽 돈데를 깔아내 지노 콩살라멘단된 결과 이지노 순군이 내가 다 라닥스 dembe 디스텔라 믹스페이지 또 살도하네 다 대봉 아지 있는 유got 메티 다 라닥스 페 하메스고 미스간메 미군이 demba 내가 다 China Yendung ngata chigdi isu gyokya le ngani ngani jail mang ko gyokya ate bo mutu te ene daksang te yugo gyokya sungya ta gi sungya ta yongche chane chugun la ene dembe ene ngata ladak soksina ene ngata sinang atonogun tundel chigna chiga chosla siwa choche salale chosina rangrang etene ko jotang churusi mane chos sangme stonba sangme teno asuano mi gyala choche mi chizo chen mi chigna chiga siwa choche chosio na jamne chosla china tene rar tene teo mi dembe in sungo ai yunus kondo ne teo nang de tenga jas kyangchak susku suspect message ko in tinga ta yongche sani tene ta josias kula tene ta dembe chuduk tunde ko samsi kapsan tanpon teo juche sungo lai